أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین۔ آج ہماری تفسیر ہوگی 147 سورہ آل عمران آیت پارہ نمبر 4، یعنی جز نمبر 4 سورہ آل عمران 147۔ وما کانا، اور نہ کانا تھی، قولہم بات ان کی، الا مگر، ان یہ کہ، قالو انہوں نے کہا، ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا بخش دے ہمارے لیے گناہ ہمارے، و اسرافنا اور زیادتیاں ہماری، فی امرنا ہمارے معاملے میں، وثبت اور جما دے اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہیں۔ تو دیکھیے کہ اصل میں یہ جتنی بھی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سب جو آیات تھیں، یہ احد کی لڑائی کے بعد جو یہ قرآن یہ والی جو آیات آئی ہیں، تو ہم اس ہر آیت کا پس منظر آپ کو بتاتے چلے آئے ہیں کہ جب احد کی لڑائی میں یہ سب معاملہ ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے بری طرح سے، اور بہت شہادتیں ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، اور اسی سلسلے میں بہت ساری یہ ہم اب پچھلی تمام آیات پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت جو کہ 146 ہے، پس منظر جلدی سے بتا دوں کہ پہلے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے بھی نبیوں کے ساتھ پہلے جو نبی تھے ان کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر جنگیں کی ہیں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، ان کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں اترے ہیں میدان جنگ میں، لیکن وہ کبھی کمزور نہیں پڑے اور وہ کبھی دبے نہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ تو یہ انہی کے بارے میں آگے بات بتائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو ہم نے 146 پڑھی تھی اس میں بھی تسلی دی جا رہی تھی کہ دیکھو پہلے والے نبیوں کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور وہ کس طرح سے ان حالات سے نپٹتے رہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ پھر آگے اس آیت 147 میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کی بات کیا تھی کہ انہوں نے پھر رب کو پکارا، انہوں نے رب کو پکارا کہ اے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم سے جو زیادتیاں ہو گئیں وہ ہمارے معاملے میں، یعنی وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بات یہ تھی، کیا بات تھی، کیا دعا تھی، اللہ مگر ان قالو وہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے عیب ڈھانپ دے، اور ہمارے گناہوں کو اور ہماری زیادتیوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے اس کام میں ہمارے قدم جما دے، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی تکلیف آنے پر انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کس نے؟ نبی پہلے انبیاء کے ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے نا، ہمارے نبی کے صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے یہ بتا کر کہ پہلے والے انبیاء کے ساتھیوں کے ساتھ جب مشکلیں آئیں تو انہوں نے وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، کمزور نہیں پڑے، صبر کیا اور دعا کرتے رہے اللہ سے کہ اللہ تو ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے عیب ڈھانپ دے، ہمارے گناہوں کو، زیادتیوں کو معاف کر دے، اور ہمارے اس کام میں، کس کام میں؟ دین کی خاطر جو ہم لڑنے آئے ہیں اور دین کو جو ہم پھیلا رہے ہیں، تو اس کام میں ہمارے قدم جما دے، اور کیا کر؟ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی تکلیف آنے پر انہوں نے یہ شکوہ شکایت شروع نہیں کر دیا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی اور کیوں آ گئی اور ہم پر کیوں آئی اور ہم ہی پر کیوں ہوا ایسا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تکلیف آنے پر شکوہ کرنے کے بجائے، اللہ سے ناراضگی ظاہر کرنے کے بجائے یہ کہا کہ اللہ اگر کوئی مشکل آ ہی رہی ہے، آ ہی گئی ہے، تو پھر ہماری غلطی کی وجہ سے آ رہی ہے نا، لہٰذا تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آپ یہ سوچئے، ہمارا طرز زندگی کیا ہے، ہمارا طرز جو اخلاق ہے یا ہمارا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ دین کے راستے میں اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً ہم دوسروں کو اس بارے میں قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں کہ یہ تو بھائی اس کی وجہ سے آ گئی مصیبت، یہ تو بھائی اس کی وجہ سے ہو گیا، یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو وہ ہو گیا۔ تو جو سچا ہے، سچا جو ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے نا،
جو اللہ والا ہوتا ہے نا سچے دل سے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ہی قصور ہے، کیونکہ میری ہی کوئی غلطی ہوگی جو میرے سامنے آ رہی ہے اس طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ تو مجھے اور نکھارنا چاہتا ہے، اس لیے مجھے اللہ نے اس مشکل میں ڈالا ہے۔ یعنی اللہ جب کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو بندے کو نکھارنا چاہتا ہے نا، اس مشکل سے، اس مشکل کا پتہ دکھا کے، اس مشکل میں ڈال کے اللہ نکھارنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ غور کیجئے کہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، کنہوں نے؟ پرانے نبیوں کے ساتھیوں نے دعا مانگی، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہیں، ہماری وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ ہمارے قصور معاف کر دے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہاں پر قرآن ہمیں یہ اسلوب سکھا رہا ہے نا کہ جب ہم سے اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ضرور ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ سے اپنی زیادتیوں پر معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہے تو اس مشکل سے اللہ ہی نکالے گا، اور ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں نکھارنا چاہتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو تھے وہ بے صبری نہیں کرتے تھے، یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ آخری کتاب ہے، آخری نبی تھے، اور اس کے بعد اور کوئی میسج نہیں آنے والا۔ تو ہم نے اپنے لیے بھی اسی میں سے سبق سیکھنے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے بے صبری نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں ان کا تذکرہ فرمایا نا کہ تو ایسے لوگ بے صبری نہیں کرتے تھے، شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے کہ اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری زیادتیاں معاف کر دے، ہمارے اسراف معاف کر دے۔ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو۔ تو دیکھیں جو بھی چیز حد سے بڑھ جائے نا وہ اسراف کہلاتی ہے۔ تو وہ اب اس چیز کے لیے اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ دیکھیں انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنا بیلنس جو ہے نا وہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ مثلاً مثال کے طور پر عبادت کرتا ہے بندہ، عبادت کرتا ہے تو اس میں بھی یا تو کمی کر دیتا ہے یا تو پھر زیادتی کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اتنی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے، کہیں اتنی زیادتی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اپنے آپ کو روکتے روکتے پھر لمٹ کراس کر جاتا ہے بندہ، زیادتی ہو جاتی ہے نا، کہیں کمی ہو جاتی ہے، کہیں زیادتی ہو جاتی ہے، کہیں بعض اوقات اتنی لازم چیزیں ہوتی ہیں، اتنی ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن وہ چھوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ سب اسراف میں آ گیا نا، اور یعنی اور بعض اوقات جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے، ان میں کمی ہو جاتی ہے، اور جو چیزیں بعض اوقات زیادہ بھی ہو جاتی ہیں، بہت سے کاموں میں دین کے کاموں میں بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، مثلاً سبق پڑھنے بیٹھے، قرآن پڑھنے بیٹھے، باقی سب کام چھوڑ دیا، پڑھتے ہی چلے گا، پڑھتے ہی چلے گا، پڑھتے ہی چلے گا، یا پھر یہ کہ چھوڑ دیا تو پھر چھوڑ دیا، پھر کئی کئی دن چھوڑ دیا، دوسرے کاموں میں لگ گئے تو پھر دوسرے کاموں میں ایسے لگے کہ پلٹ کے نہیں آئے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کمی کوتاہی یا تو پھر زیادتی، یعنی کہیں کسی بھی کام میں یا تو زیادتی کر دی، حد سے زیادہ جتنا ہونا چاہیے، بیلنس نہیں ہے، جو بیلنس میں چیز نہیں ہے وہ اسراف ہے، ٹھیک ہے، جو بیلنس سے اوپر نیچے ہو جاتی ہے اس کو اسراف کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام ہو اس کی حد کے اندر رہ کر اس کو مینٹین کر کے کرنا چاہیے، جبکہ یہ مشکل تو ہوتا ہے لیکن ایسا ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ 3 صحابی رسول تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے، تو حضرت عائشہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے؟ تو پھر جب سن لی ساری باتیں تو پھر کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ایسا ہے کہ حضرت عائشہ نے بھی کہا کہ ظاہر ہے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو کہنے لگے کہ ہمیں تو پھر چونکہ اللہ کے جو رسول ہے نبی ہیں تو پھر ہمیں تو وہ تو اللہ کے نبی ہے نا، ہمیں تو ان سے زیادہ عبادت کرنا ہوگی۔ تو ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ میں تو رات کو سوؤں گا ہی نہیں، اب کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات جاگوں گا اور عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا اب میں تو کبھی بنا روزے کے رہوں گا نہیں، میں تو اب ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا حال پوچھ لیا نا حضرت عائشہ سے، تو انہوں نے بتایا نا کہ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے رسول ہے تو وہ یہ سب کرے تو ہمیں تو اس سے زیادہ بڑھ کے کرنا چاہیے، اس لیے ایک نے کہا میں تو ساری رات نہیں سوؤں گا، اب کبھی سوؤں گا ہی نہیں رات کو، دوسرے نے کہا میں تو روزہ ہی رکھ کے رہوں گا ہمیشہ، بس ہر روز میرا روزہ ہوگا، تیسرے نے کہا
میں شادی نہیں کروں گا، اگر میں نے شادی کی تو میری عبادت میں کمی آ جائے گی نا۔ تو یہ باتیں طے ہو گئی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلی کہ فلاں 3 صحابی ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو رات کو نہیں سوؤں گا اور روزہ ہی رکھ کے رہوں گا، اور تیسرا کہہ رہا ہے میں شادی نہیں کروں گا ورنہ میری عبادت میں کمی آ جائے گی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور میں کھاتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر روز میرا روزہ ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ تو تو جو لوگ میری نسبت سے منہ موڑیں گے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے، پھر مطلب میرے سے ان کا پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو میری نسبت سے منہ موڑے، یعنی میں تو رات کو جگتا ہوں تو سوتا بھی ہوں، شادی بھی کی ہے، پھر اس کے علاوہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا۔ تو یہ جو آگے حدیں پھیلا رہے ہیں لوگ، اسراف کر رہے ہیں کہ نہیں میں تو سوؤں گا ہی نہیں، میں عبادت ہی کرتا رہوں گا، میں روزہ ہر روز رکھ لوں گا۔ تو نبی کریم نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ تو دیکھیں بیلنس جو ہے نا ہم کتنا قائم رکھ سکتے ہیں، تو اکثر لوگ بیچارے نہیں رکھ پاتے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنا رکھ پاتے ہیں، بیلنس رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ رکھنا چاہتے ہیں لیکن رکھ نہیں پاتے۔ تو مطلب شروع کرتے ہیں چھوٹ جاتا ہے، پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں چھوٹ جاتا ہے، کبھی نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، لیکن اب پھر دوسرے کام چھوٹ جاتے ہیں، پھر دوسرے کاموں کی طرف جاتے ہیں، پھر یہ کام چھوٹ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے انہیں؟ بالآخر انہیں ندامت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ جو کرنا تھا وہ تو کیا نہیں۔ تو یہ گلٹ جو ہے، یہ ندامت جو ہے، یہ دور کیسے ہوگی؟ تو اس دعا کے ذریعے بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ دیکھیں نا، غور کریں نا، وَإِسْرَافَنَا وَإِسْرَافَنَا وَأَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدم جما دے، یعنی ہمیں ثابت قدم رکھ۔ تو کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور پھر وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ہمارے گناہوں اور ہماری زیادتیوں اور ہماری کمیوں کی وجہ سے ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت دعا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر انسان ہے، کمزور ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ نے دعا بھی طریقے سے ہمیں کتنی اچھی دعا سکھا دی کہ جو اگر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اور پھر انسان پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو وہ انسان کے گناہوں، کمیوں، کوتاہیوں، اسراف کی وجہ سے، تو پھر بندے کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمارے گناہ بخش دے، ہماری وہ زیادتیاں، ہماری وہ کمیاں، ہمارے وہ معاملات جو ہیں جو ہم سے گڑبڑ ہو گئے، وہ تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ، کس پر؟ نیکی پر، بھلائی پر، اپنے کام پر، اور پھر ہماری مدد فرما، کس پر؟ کافر قوم کے مقابلے میں۔ اور ہمارے گناہوں زیادتیوں کو، ہماری کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دینا، ہمیں بلا نہ دینا، ہمیں اکیلا نہ چھوڑ دینا۔ یعنی ہر وقت انہیں فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ کس وقت؟ ہر مشکل کے بعد بھی، ہر دکھ میں بھی، ہر غم میں بھی فکر کس بات کی ہے؟ کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہ جو ہے نا اس میں بات ہو رہی نا کہ ہمیں ثابت قدم رکھ، تو کیوں ثابت قدم رکھنے کی بات ہو رہی؟ ثابت قدم رکھنے کی بات ہے نا، ثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدم رکھ، کیونکہ قدم کی جو پھسلن بھی ہو جاتی ہے نا، قدم بھی انسان کے پھسل جاتے ہیں۔ تو اور جو قدم کی پھسلن ہے نا، یہاں پہ آئے نا وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے۔ یہاں پر ایک چیز اور وضاحت کر دوں کہ یہ جو پھسلن ہے نا، یہ صرف قدموں کی پھسلن نہیں ہوتی، یہ صرف قدم سے منسوب نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل کی پھسلن بھی ہوتی ہے بعض اوقات، ذہن کی پھسلن بھی ہوتی ہے بعض اوقات، زبان کی پھسلن بھی ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھسل جاتی ہیں بعض اوقات، اور انسان زیادتی کر بیٹھتا ہے یا کمی کر بیٹھتا ہے۔ تو سوچ کی پھسلن بھی ہوتی ہے بعض اوقات، انسان کی سوچ میں بھی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔ کبھی انسان کے دل میں شبہات آ جاتے ہیں، کبھی انسان کے اوپر شہوات کا غلبہ ہو جاتا ہے، یعنی بعض اوقات شبہات آتے ہیں نا، بہت شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے انسان، کبھی شہوات میں آ جاتا ہے تو غلبہ ہو جاتا ہے، اور کبھی جو کر رہا ہوتا ہے وہ کر نہیں پاتا، وہ ہو ہی نہیں پاتا، وہ مکمل ہی نہیں ہو پاتا۔ تو دل کی پھسلن، قدموں کی پھسلن، زبان کی پھسلن، یعنی دیکھیں نا، یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے جب ہو جاتی ہیں تو ان کی بھی اس سے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، تو دعا بتائیے کہ سب بھی تقدامنا، اور جما دے ہمارے قدموں کو، یعنی اسی کے اندر ہے یہ کہ ہمارے قدم بھی جما دے، ہمارا دل بھی نیکی پہ جما دے، ہماری ذہن بھی جما دے، ہماری سوچ بھی جما دے، ہماری زبان بھی جما دے، ہمارے جذبات بھی جما دے، ہر چیز۔ تو یہ سب چیزیں جب جم جاتی ہیں نا تو یہ نیکی ہے۔ تو آپ دیکھیے
کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جب دل پھسلتا ہے، قدم پھسلتے ہیں، زبان پھسلتی ہے، تو زبان کی پھسلن میں بھی ناشکری ہو جاتی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ قدم کی پھسلن انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، دل کی پھسلن انسان کو دل بدل جاتا ہے، برائی کی طرف چلا جاتا ہے دل، اور غلطیوں کی طرف چلا جاتا ہے دل۔ اسی طرح سے شہوات کا غلبہ جب ہوتا ہے انسان پر، تو انسان نیکیوں سے ہٹ جاتا ہے، برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے، بہت چیزیں سوچ کے اندر آ جاتی ہے پھسلن، انسان سوچنے لگتا ہے کچھ اور، سوچنا چاہیے اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہے، کسی اور کو اپنی سوچوں کا مرکز بنا لیتا ہے اپنے رب سے۔ اسی طرح جذبات کی جو پھسلن ہے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے نا سب سے زیادہ، تو وہ اللہ سے محبت رکھنے کے بجائے کسی اور سے محبت ہو جاتی ہے، تو یہ جذبات کی پھسلن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، تو بجائے اس سے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، تو وہاں زبان سے دوسری باتیں ہو رہی، یا کسی کی تعریفیں ہو رہی ہیں، یا کسی کی برائیاں ہو رہی ہیں، یا بیکار کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ سب بھی ناشکری میں آ جاتا ہے نا، یہ سب زبان کی پھسلن میں آ جاتا ہے نا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یعنی کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اب دیکھیں کافر قوم تو پھر یہ سب چیزیں نہیں کرتی نا، تو ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ہماری مدد میں کمی کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ غلطیاں ہماری ہوں، گناہ ہمارے ہوں، اور اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ ہماری مدد نہ کرے۔ تو اس سلسلے میں یہ دعا ہے کہ ہماری تو غلطیاں ہو گئیں، کمیاں کوتاہیاں خرابیاں زیادتیاں ہو گئیں، اب تو ہمیں نیکی پر ثابت قدم رکھ، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہماری گناہ معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافیا مانگی، کس طریقے سے، کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اس بات کا ڈر لے کے چلتے رہے، نبیوں کا ساتھ دیتے رہے، لیکن ڈر لے کے چلتے رہے دل میں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ کیونکہ کبھی بھی مسلمانوں کو ناکامی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، یہ یاد رکھیے، نوٹ کیجئے، کبھی بھی مسلمانوں کو ناکامی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اللہ تو ہمیشہ قادر ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو ایک ماں سے 70 گنا بڑھ کر چاہتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا کہ اللہ نے ساتھ نہیں دیا اس وجہ سے ناکامی ہو گئی۔ اس پوری آیت کے تفسیر کو سمجھیں اگر ہم، تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں اپنے بندوں پر ڈالتے، بلکہ بندوں کی اپنی غلطیاں، اپنی کمیاں، اپنی زیادتیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی خرابیاں، اپنے پھسلنے، اپنے حرکات کی وجہ سے ہی مشکلات آتی ہیں۔ تو پھر اس بات کا ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری مدد کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کمیوں کوتاہیوں خرابیوں برائیوں کی وجہ سے تو ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دے۔ تو دوبارہ عرض کر رہی ہوں کہ مسلمانوں میں کی جو ناکامیاں ہیں، اس کے پیچھے کبھی بھی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تو ہمیشہ قادر ہے، لیکن نقصان کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اپنے اندر کمی ہو۔ اس کمی کے لیے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تو ہماری مدد فرما۔ دوبارہ عرض کر دیتی ہوں، اس کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے ہم نے پچھلی آیت کے بیک گراؤنڈ کو، ہم نے پس منظر کو جیسے کہ ہم نے سمجھا کہ پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہ پہلے والے نبیوں کے ساتھیوں نے بھی تو جنگوں میں حصہ لیا، تو انہوں نے جمے رہے، ڈٹے رہے، اور وہ دبے نہیں، اور انہوں نے صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑا، اور ان کو جو بھی تکلیف آئی اللہ کے راستے میں وہ کمزور نہیں پڑے، اور وہ صبر کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو پھر اللہ نے کہا واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے، اور پھر انہوں نے دعا بھی کی۔ بات ان کی کیا تھی؟ اگلی 147 میں اللہ نے واضح کر دیا کہ بات ان کی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے جو کمی زیادتی اسرافنا فی امرنا ہمارے معاملات میں ہو گئی ہے، اب تو ہمیں معاف کر دے، اور وثبت اقدامنا ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں انہوں نے یہ دعا کی۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق کی بات یہ ہے، دیکھیں کہ قرآن تو آخری کتاب ہے نا، اب اس میں سے ہم نے اپنے لیے عمل کی بات چننی ہے کہ حالات چاہے کوئی بھی ہوں، انسان کو اپنے عمل پہ، اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ کہ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ہماری اپنی کمیوں کوتاہیوں اسراف کی وجہ سے، اللہ اپنی بندوں پہ مشکل نہیں ڈالتا، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت کے مطابق اپنا جیون جو ہے اسے گزارنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔